کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج سے مشرف ہو کر جب فرش گیتی پر تشریف لائے آسمان سے پھر زمینی دنیا کی طرف، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اپنے رات کے سفر کا تذکرہ فرمایا کہ میں مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے لامکاں کی سیر کر کے میں آیا ہوں، تو لوگوں نے پھپکیاں کسنی شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رات میں تو مکے میں تھے اور پھر یہاں سے بیت المقدس بھی ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر لامکاں کی سیر، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دشمن تاک میں لگا رہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور کسی بھی طرح سے ڈیمیج کیا جائے۔ موقع مل گیا، اس لیے کہ صدیق اکبر کسی آرڈینری پرسن کا نام تو نہیں تھا، پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اچھے بیپاری۔ ابو جہل پہنچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابو بکر تم پڑھے لکھو، دیکھو یاد رکھیں یہ اچھی طریقے سے کہ بعض باطل فرقے کے لوگ بھی سنی پڑھے لکھے مسلمانوں کے پاس جا کر اسی طرح سے بات کرتے ہیں جیسے ابو جہل نے کیا تھا۔ ابو بکر تم پڑھے لکھے ہو، بزنس مین ہو، اچھے آدمی ہو، سلجھے ہوئے ہو، قبیلے کے بڑے ہو، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لامکاں کی سیر کر کے آ جائے؟ آج ہمارے یہاں کوئی پوچھے تو ارے نہیں 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 اس طریقے سے فوراً بول دینا، لیکن صدیق اکبر نے مزاج دیا۔ اور یاد رکھیں استفتاء بھی جب کیا جاتا ہے تو پرسن کیسے ہیں اور کیسے پرسن نے کیا کہا اس کو مینشن کرنا پڑتا ہے بعض مقامات پر۔ میں اس کو پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آرڈینری آدمی کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور اہم پرسنالٹی کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر، تو ابو جہل نے صدیق اکبر سے کہا کہ کیا رات کے مختصر سے حصے میں کوئی اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فوراً یہ نہیں فرمایا کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ پوچھا ابو جہل یہ بتا یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کس نے دعویٰ کیا؟ کہا کسی اور نے نہیں، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر مسکرایا اور فرمایا اس سے زیادہ بھی کوئی بات میرے نبی کہتے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تصدیق سفر معراج کی کرنے کی بنیاد پر بھی آپ کو صدیق کا لقب اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس ہو رہے تھے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا میں اگر اس سفر کا تذکرہ مکے والوں میں کروں گا تو کون میری باتوں کی تصدیق کرے گا؟ تو جبریل امین نے فرمایا تھا ابو بکر آپ کی باتوں کی تصدیق فرمائے گا۔ ابو بکر